ویلکم بیک۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے حق خود ارادیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ پاکستان کی پیش کردہ قرارداد جنرل اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ پاکستان کا قرارداد میں کہنا تھا کہ غیر ملکی قبضے میں رہنے والی اقوام کو حق خود ارادیت دیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مسلسل نفی سے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اپنے خطاب میں کہا کہ UN قراردادوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا۔ تنازع کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حق خود ارادیت ایک ناقابل تنسیخ اور عالمگیر حق ہے۔ The declaration unequivocally affirmed that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations, and poses an impediment to the promotion of world peace and cooperation. The realization of self-determination is not merely a historical aspiration, it is an enduring obligation. Recent developments in the Middle East demonstrate that lasting peace cannot be achieved through the continued denial and suppression of the legitimate right to self-determination of the Palestinian people. Similarly, the UN Security Council has, through several resolutions, recognized the legitimate right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir. A just resolution of the Jammu and Kashmir dispute remains central to the establishment of durable peace in South Asia. As we mark this solemn anniversary, Pakistan calls for renewed international resolve to fully and unconditionally eradicate colonialism in all its forms. صدر مملکت نے معزول جج طارق محمود جہانگیری کو باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کو ارسال کر دیا گیا۔ وزارت قانون کے مطابق معزول جج طارق جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی۔ انہیں انصاف کرنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ کراچی یونیورسٹی نے طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی۔ لاء کالج کے پرنسپل نے انہیں ادارے کا طالب علم ماننے سے انکار کر دیا۔ نااہلی کے باوجود طارق جہانگیری کے سنائے گئے فیصلے برقرار ہوں گے۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں طارق محمود جہانگیری ڈگری درست ہونے کے ثبوت پیش نہ کر سکے۔ تمام معاملات پر ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب وہ بطور جج کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا قانون کی ڈگری ہی درست نہیں تھی تو طارق جہانگیری جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے۔ جسٹس طارق جہانگیری کی تعیناتی کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا آج ہڑتال کا اعلان۔ وکلاء عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بار قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ہمیشہ ہر اس اقدام کے خلاف کھڑے رہیں گے جو آئین اور قانون کے منافی ہو۔ اس غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے بغیر نہیں دیا جانا چاہیے۔ سانحہ 9 مئی لاہور کلب چوک GOR گیٹ پر حملے کیس کا فیصلہ آج محفوظ دوپہر 2 بجے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ملزمان نے آخری بیان قلم بند کرائے۔ ان کے وکلاء نے حتمی بحث مکمل کی۔ مقدمے کے 25 ملزمان کا چلان جمع کرایا گیا تھا۔ 4 دوران ٹرائل اشتہاری ہو گئے۔ ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 56 گواہان کی شہادت ریکارڈ ہوئی۔ تھانہ ریس کورس نے کلب چوک GOR گیٹ پر حملے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے ملزمان نے کلب چوک GOR گیٹ کے سیکیورٹی کیمرے توڑے۔ ملزمان نے پولیس کے وائرلیس اور GOR گیٹ کے شیشے بھی توڑے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس اہلکاروں پر بھی حملہ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید کی حاضری مکمل کی گئی۔ PTI کی ملک سے بات چیت صرف بیان بازی کی حد تک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں PTI کی جانب سے ملک سے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ 27ویں ترمیم کے بعد کچھ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ نون لیگ اقلیت کے طور پر حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو کچھ حاصل نہیں۔ نئے صوبے بنانے کے بعد ان کا انتظام کیسے چلے گا؟ مولانا فضل الرحمان چکوال میں مولانا عبدالرحیم کے انتقال پر تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
بانی پی ٹی آئی مسلح جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں مسلح جدوجہد کی صلاحیت نہیں، بانی اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا، یہ چاہتے تھے ایک اہم شخصیت کا امریکہ داخلہ بند ہو جائے۔ وہاں کے صدر نے ان کو بلا کر کہا، یہ بہترین شخصیت ہے۔ عمران خان صاحب زحمت کرنا چاہتے ہیں، مسلح جدوجہد کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ 25 مئی 2022 ہو، 9 مئی ہو، 26 نومبر 2024 ہو، ان کے پروگرام مسلح جدوجہد کی طرف ہی جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو، ملک میں افراتفری ہو، اس سے وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، وہ مسلح جی جدوجہد کے بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کا بٹھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، گورنمنٹ غور کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ ایک اہم شخصیت کو وہاں پہ بدنام کرنا چاہتے تھے، وہ ایسا تاثر بنانا چاہتے تھے کہ جی اس کا داخلہ یہاں پہ بند ہو جائے۔ تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ان کو نہ صرف ویلکم کر رہے ہیں بلکہ ان کا ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دی گریٹ مین۔ Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy. میں ڈائلاگ کے حق میں ہوں، میں پولیٹیکل فورسز کے مل بیٹھنے اور ایشوز کو بیٹھ کے ٹیبل پہ ریزالو کرنے کے حق میں۔ کراچی شہر میں پرتشدد واقعات، حادثات اور سانحات میں کتنی جانیں گئیں، کتنے زخمی ہوئے؟ ترجمان شیپا فاؤنڈیشن نے سالانہ رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں اور زخمی ٹریفک حادثات میں ہوئے۔ ڈکیتی مزاحمت پر 89 شہری جان سے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر۔ مختلف واقعات، حادثات اور سانحات پر سالانہ رپورٹ 2025 جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق جنوری سے اب تک ڈکیتی مزاحمت پر 89 افراد جبکہ ٹریفک حادثات میں 830 افراد جاں بحق ہوئے۔ مختلف حادثات میں 11,837 شہری زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق کھلے مین ہول میں گر کر 13 جبکہ کھلے نالوں میں گر کر 13 شہری جان سے گئے۔ شہریوں کے تشدد سے 14 ڈاکو ہلاک، 35 شدید زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے مختلف واقعات میں 407 افراد جاں بحق، 1632 زخمی ہوئے۔ جنوری سے اب تک مختلف مقامات سے 21 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی جبکہ 4 بوری بند لاشیں بھی ملی۔ پٹاخہ فیکٹری دھماکے میں دب کر اور جھلس کر 5 افراد جاں بحق اور 31 زخمی ہوئے۔ چھریوں کی وار سے 43 افراد قتل، گیس سلنڈر پھٹنے سے 11 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے۔ شیپا فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق چھت سے گر کر 73 اور چھت گر 19 افراد کی موت ہوئی اور ٹرین کی ٹکر سے 51 جبکہ پانی میں ڈوب کر 83 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ مختلف واقعات میں جھلس کر 21 افراد جاں بحق، 128 زخمی ہوئے جبکہ کرنٹ لگنے سے 131 جاں بحق اور 119 افراد نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اور شہر میں 33 نوزائیدہ بچوں کی لاشیں مختلف علاقوں سے ملی جبکہ منشیات کے اوور ڈوز سے 381 مرد جبکہ 5 خواتین کی لاشیں بھی ملی، جس میں زیادہ تر لاوارث تھی جنہیں چھیپا قبرستان میں تدفین کے لیے لے جایا گیا۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے رجانہ تک، موٹر وے M4 خانیوال سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک اور موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رحیم یار خان سے روہڑی تک M5 دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ یار محمد سے۔ بالکل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے۔ کھلے علاقوں میں زیادہ دھند ہے جبکہ گنجان آباد علاقوں میں کچھ کم دھند ہے۔ ترجمان موٹر وے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے M2 اور M11 موٹر وے بند ہے۔ اسی طرح دیگر پنجاب کے جو موٹر وے کے سیکشنز ہیں حد نگاہ میں کمی کے باعث رات سے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم خشک رہے گا۔ صبح اور رات کے وقت آئندہ آنے والے دنوں میں دھند بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
جی کراچی میں جاری سردی کی لہر کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر مطلع ابر آلود رہے گا۔ موسم کی اپڈیٹ جانتے ہیں نمائندہ آصف خان سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے، لیکن سردی کی شدت میں کچھ حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ مزید 1 سے 2 روز تک جو موسم ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں مطلع ابرآلود رہے گا، جبکہ رات میں موسم سرد رہے گا۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 58% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم 3 سے 4 روز بعد جو سردی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی۔ دبئی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق انتظامیہ نے خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر ریموٹ ورک پالیسی نافذ کر دی۔ حکام نے صرف انتہائی ضروری عملے کو ہی دفاتر میں حاضری دینے کی ہدایت کی ہے۔ گلوبل ولیج اور پبلک پارکس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ خراب موسم کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر آنے اور جانے والی متعدد پروازیں منسوخ اور کئی تاخیر کا شکار ہے۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدید لہر آ گئی۔ تبوک کے پہاڑی علاقے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ حائل، القریات اور طریف میں شدید سردی کا سامنا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں کیونکہ سردی کی لہر آئندہ چند دن مزید شدت اختیار کر سکتی۔ داعش خراسان کو بڑا جھٹکا۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی کارروائی، داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز اعظم گرفتار کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد تنظیم کی میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا۔ لیبیا کی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل خلیفہ ہفتر سے اہم دفاعی امور پر ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان عسکری سطح پر روابط، تربیت اور صلاحیت سازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ہفتر کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان لیبیا کے درمیان مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دفاعی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر انسداد دہشت گردی کے میدان میں مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ لیبیا آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لیبیا کی مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے امیر قطر، شاہی خاندان، قطر کی حکومت اور برادر عوام کو قومی دن پر دلی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم قطر کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گفتگو میں دونوں ممالک میں دیرینہ اور کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے قابل قدر کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان افغانستان کشیدگی کم کرانے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی بھی ستائش کی۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کرتے ہوئے تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر سے دورہ پاکستان کے لیے اپنی انتہائی پرجوش دعوت کا اعادہ کیا۔ امیر قطر نے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ حمداللہ کہتے ہیں بھارتی انتہا پسند وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلم خاتون کا نقاب کھینچنا آزادی پر حملہ ہے۔ ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نریندر مودی کا بھارت اب فاشسٹ ریاست بن چکا ہے جہاں مسلمان سمیت کوئی بھی اقلیتی محفوظ نہیں۔ بھارت میں مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کے خلاف ملتان میں بھی احتجاج کیا گیا۔ رانا فاروق رپورٹ کریں گے۔ ملتان میں سول سوسائٹی نے بھارتی وزیر اعلیٰ کی جانب سے تقریب کے دوران مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے پر رضا ہال سے کچہری چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور گھٹیا حرکت کرنے پر وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ہائی لیول کا یہ بندہ تھا جو وزیر اعلیٰ ہے، اس کو اس قسم کی حرکت زیب نہیں دیتی، تو ہم یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں
कि हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। जैसे हमारे मुल्क में हम किसी भी मज़हब के लोगों पे कोई अटैक नहीं करते, उनको पूरी फ्रीडम दी हुई है, इसी तरह से तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। जो ये हरकत की है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और UN से हम अपील करते हैं कि इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए। रैली के शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा से वज़ीर आला बहार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नीतीश कुमार ने जो इनका एक वज़ीर आला है कि एक आला पोस्ट के ऊपर बैठा है और उसकी ये नीच हरकत है और इसकी ये हरकत उसको नहीं करनी चाहिए थी। इसको फौरी तौर पे वज़ारत आला झटका कर और इनको आलमी अदालत में लाया जाए, जिन्होंने हमारी मुसलमान बहन का नकाब उतारा। यूनाइटेड नेशन से ये गुजारिश है कि जैसे चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, उसके मुताबिक जो हकूक़ ख़वातीन को दिए गए हैं, जो अक़लियतों को दिए गए हैं, उनकी जो पामाली की गई है उसको बुरेकार लाते हुए सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ। भारतीय वज़ीर आला की ओछी हरकत पर पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम में गुस्सा पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए फौरी तौर पर नाम निहाद सेकुलर मुल्क भारत के ज़हनी तौर पर मफलूज वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन समान अली के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। कराची के बिल्डर्स ने वज़ीर आला को भत्ताखोरों के नंबर दे दिए। मुराद अली शाह ने शिकवा किया, भत्ते की धमकी आई तो मुझसे शिकायत करते, वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। चेयरमैनाबाद हसन बख्शी ने साल भर में 10 केसेस की निशानदेही की। भत्ते की पर्चियां और फ़ोन नंबर्स वज़ीर आला को दिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। मुलाकात में कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये समझना चाहिए, ये 5-6 लोगों ने पूरे कराची के शहर और बिज़नेस कम्युनिटी उनको यरगमाल बनाया हुआ है। आज जो रिलेशनशिप है हमारे UAE के साथ, ईरान के साथ, का फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों को वहाँ से पकड़ के लाना चाहिए। इसका सिंगल सोल्यूशन नहीं है। मुतवातिर तौर पे बिलावल साहब को ख़त लिखता भी रहता हूँ और उनको मैंने दोबारा दावत भी दी है। ख़त का जवाब आता है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैंने फील्ड मार्शल को भी लिखा है। ये हमारी माशी हब है, तो आपको हर 2 महीने कराची आना पड़ेगा, पिछले एजेंडे पे सुनना पड़ेगा क्या काम हुआ। क्रिमिनल्स की डीलिंग का तरीका पंजाब में है, वो तरीका यहाँ पर भी आजमाना पड़ेगा। ना रोज़ बरोज़ लोग अपना कारोबार समेटते जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। टाइटल के हुसूल की जंग। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स सेमीफाइनल में आज टकराएंगी। दुबई में नॉकआउट मैच में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ग्रुप मरहले में शाहीनों ने 3 में से 2 मैचेस जीते। टाइगर्स नाकाबिल शिकस्त रहे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका का मुकाबला भी आज होगा। पाकिस्तान टीम के कबड्डी प्लेयर का भारत के लिए खेलने और इंडियन जर्सी पहनने का मामला। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने उबैदुल्ला राजपूत का अमल नाकाबिले बर्दाश्त करार देकर हंगामी इजलास बुला लिया। उबैद ने वजाहती बयान में धोखे का इंदिया दे दिया। जंग में खुसूसी खिलाड़ियों के लिए इंटर तहसील क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। मौसा फारूक रिपोर्ट करेंगे। इंटर तहसील डेफ एंड डम्प क्रिकेट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जिला कौंसिल जंग के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद हुआ। टूर्नामेंट में तहसील जंग, शोरकोट, अहमदपुर सियाल, 18 हज़ारी से ताल्लुक़ रखने वाले डेफ एंड डम्प खिलाड़ियों ने शिरकत करवाएंगे। तो एक ग्राउंड भी आबाद होगा, तो ये वो तबका है जो फील करता है कि शायद हम आइसोलेशन में हैं, लोग हमें वो तवज्जो नहीं देते। तो ये अटेंशन के भी तलबगार हैं और इस तरह के इवेंट्स में इनका भी उतना ही हिस्सा है जितना हम जो नॉर्मल जो हमारे बच्चे खेलते हैं, स्टूडेंट्स खेलते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं। इस मौका पर मुंतज़मीन ने कहा कि खुसूसी अफराद में बेपनाह सलाहियत है। पूरे पंजाब में इनकाद किया जा रहा है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, लोकल गवर्नमेंट्स के ज़ेर एहतमाम, और यहाँ पे भी हमने इनको फुली तरह फैसिलिटेट किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम इनको पूरी तरह से इनका मुआवनत करेंगे और इनका इस तरह के इवेंट्स जो है इनकाद करने में इनको फाइनेंशियली भी अपनी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इनको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। पंजाब के तहत इन लोगों को स्ट्रीमलाइन लाया जा रहा है ताकि माशरे का ये नादार तबका जो है ये भी खेलों में उसी तरह एंजॉय कर सके और भरपूर हिस्सा ले सके। ऐसे टूर्नामेंट्स खुसूसी खिलाड़ियों को जिलाई सतह से कौमी सतह तक लाने और इनमें एतमाद और मुकाबले का जज्बा पैदा करते हैं। शुरका और खेल से वाबस्ता हलकों ने इस इकदाम को सराहते हुए मुतालबा किया कि ऐसे मुकाबले मुस्तकिल बुनियादों पर करवाए जाएं। मसफ फारूक, एयरवाई न्यूज़, जंग। शामिल करेंगे टेक अपडेट।
चीनी साइंसदानों ने एक नई बैटरी इजाद की है जो वजन में कम और पायदार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्राइड आयन बैटरी स्मार्टफोन से लेकर बरकी गाड़ियों तक को तवानाई फराहम करने की सलाहियत रखती है। और अब एंटरटेनमेंट न्यूज। जंगजू कबाइल एक बार फिर आमने सामने। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज अवतार की तीसरी कड़ी फायर एंड ऐश आज अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। खबरों से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।